व्यूअर्स वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम में डिस्कशन का आगाज करेंगे, गुफ्तगू करेंगे आईआर एक्सपर्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर साहब, अब हमारी लीडरशिप का दौरा ईरान, फिर दौरा चाइना, फील्ड मार्शल चाइना भी गए, ईरान भी गए, प्राइम मिनिस्टर इस वक्त चाइना के दौरे पे। आपकी नज़र में ये जो एग्रीमेंट की बातें की जा रही हैं, एग्रीमेंट करीब है, एग्रीमेंट करीब है, एग्रीमेंट कितना करीब है? अब बहुत सारे उसके पॉइंट्स रिवील तो हो चुके हैं, लग ये रहा है कि एग्रीमेंट हो चुका है लेकिन फाइनलाइजेशन नहीं हो पा रही है। योर ओपिनियन ऑन द होल सिचुएशन डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी साहब। बहुत शुक्रिया तलहा साहब। बात यह है कि एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि देयर इज स्टिल डिस्टेंस बिटवीन द कप ऑफ टी एंड द लिप्स, यानी कि चाय के कप का होंठों तक, यानी आप कह रहे कप सामने है लेकिन होंठों तक जो फासला है वो भी टाइम लेगा, वो भी टाइम ले रहा है। अच्छा, इसकी वजह ये है, इसकी वजह बड़ी क्लियर है। वो ये है कि मैं ये समझता हूं कि दोनों को हर हालत में मुआहदा चाहिए, दोनों हर हालत में एग्री हैं जंग बंदी के ऊपर, दोनों दोबारा जंग शुरू नहीं कर सकते हैं, दोनों मुतामिल नहीं हो सकते, लेकिन वहीं पर दोनों को अपनी पब्लिक के आगे हर हालत में फेस सेविंग चाहिए, क्योंकि मुआहदे को दोनों जो है वो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करना चाहते हैं। दोनों चाहते हैं कि ये इंप्रेशन जाए कि जी हमने दूसरे को पछाड़ दिया, जबकि मैं समझता हूं कि ये वो आखिरी हिकअप है जिससे दोनों को अवॉइड करना होगा। दोनों को थोड़ी सी दलेरी दिखानी होगी, थोड़ी सी जुर्रत के जी हमने मुआहदा जो है वो दुनिया के अमन के लिए किया है, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपनी विक्ट्री दिखाने के लिए। एक चीज। दूसरी चीज ये कि हमने कई बार आपस में प्रोग्राम्स में भी बात की कि फॉर गॉड सेक विन विन सिचुएशन से निकलकर फेस सेविंग की को एम्फेसाइज करें कि जी हमने, एक तो बात यह है कि देखिए दुनिया एक क्राइसिस में है और हर चीज अगर तय हो गई है और दोनों, अब एक तरफ से कहा जा रहा है जी कि रहबर आला जो मुस्तफा खामनाई साहब हैं उन्होंने अभी इसको फाइनल अप्रूव करना है, दूसरी तरफ से वाशिंगटन की तरफ से आ रहा है कि जी वाशिंगटन में शायद प्रेसिडेंट ट्रंप कहीं ना कहीं कोई और लिवरेज लेना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि अगले 24 से 48 घंटों में दोनों एग्री करके इसको पब्लिक कर लेंगे। और पाकिस्तान, क्योंकि अब ईद की छुट्टियां हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ही इसकी जो इस्लामाबाद अकॉर्ड की जो सेरेमनी है वो होगी। लेकिन अगेन स्पॉइलर इज इसराइल। देखें, उसने दो बड़ी अजीबोगरीब बातें कर दी पिछले 24 घंटों में। एक तो ये कि लेबनान के ऊपर भरपूर बमबारी, 6 शहर खाली करा दिए, और जनाब उसके बाद मार्को रूबियो ने जो दिल्ली में बयान दिया कि जी इसराइल जो है वो सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और लेबनान की हुकूमत भी हिजबुल्लाह से तंग है, और इस तरह का कोई बयान दे दिया जो कि मैं समझता हूं कि नॉट अ वेरी गुड टाइमिंग एट ऑल। एक तो बयान गलत और उसकी जो टाइमिंग है वो उससे भी गलत। दूसरी बात यह, क्योंकि ईरान का ये बहरहाल मौकफ है कि जी अगर इसराइल जंगबंदी नहीं करेगा या जंगबंदी में शामिल नहीं होगा तो सूरत हाल जो है वो मुश्किल होगी। और यही बात हुई, नेतन्याहू ने बड़ा क्लियरली कह दिया जी कि अमेरिका ये मुआहदा कर रहा है, मैं तो कर ही नहीं रहा। सो वो जो ये जो एक दो लाइनें हैं ये फ्यूचर में मेरा ख्याल है मामले को खराब करेंगी। लेकिन इस वक्त ईरान भी अकलमंदी दिखा रहा है और अमेरिका भी चाहता है कि हर हालत में एग्रीमेंट हो जाए डिस्पाइट ऑफ दीज स्पॉयलर्स। दे आर स्पॉयलर्स। आपको भी पता है नेतन्याहू का शैतानी किरदार और उसका जो सारा कुछ है उससे वो हमसे ढका छुपा नहीं है, वो किसी हालत में भी अमन नहीं चाहता। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वो चाय के कप और होंठों के दरमियान का जो फासला है उसके अंदर किसी स्पॉइलर को नहीं आना चाहिए, और इंशाल्लाह बहुत कभी उम्मीद है कि एग्रीमेंट हो जाएगा। जंग कौन जीता? आपने अभी कहा कि दोनों मुल्क कहना चाहते हैं कि जंग हम जीते, आपके ओपिनियन में जंग कौन जीता? मैं समझता हूं कि क्लियरली ईरान जीता। अगर आप मुझसे पूछें, क्यों सर? देखिए दो चीजें, तीन चीजें। एक तो ये कि अमेरिका के मकासद क्या थे। अमेरिका का मकसद था अटैक करते वक्त जी उनकी लीडरशिप को खत्म करके वहां पर इक्तदार पे कब्जा करना, अहमद रजा पहलवी को आके बिठाना, ईरान का तमाम न्यूक्लियर असासों पर कब्जा करके और जनाब ईरान को मुकम्मल तौर पर इसराइल के जेरे नगी ले जाना। इसमें से कोई भी बात पूरी नहीं हुई। बात ये कि उन्होंने लीडरशिप को पहले दिन जरूर शहीद कर दिया। दूसरी जानिब देखिए ईरान ने क्या किया। ईरान ने ना सिर्फ अपनी लीडरशिप की शहादत के बाद लेयर 2 लेयर 3 की लीडरशिप ने मुल्क को संभाला, इंटैक्ट रखा, हर तरह की बगावत को नहीं होने दिया। और तीसरी बात यह है कि अपने जो आपने हरमुज के हवाले से जिस तरह उन्होंने कंट्रोल हासिल किया और जिस तरह दुनिया को दिखाया कि वो पूरी दुनिया को चोक कर सकते हैं सप्लाई के हवाले से और दूसरे हवाले से। तीसरी बात यह कि जो आखिरी एडवेंचर किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम पे कि जी हम जबरदस्ती कब्जा कर लें, उसके अंदर जिस अंदाज
میں ایران نے پھر ایک بار ریزیلینس دکھائی. سو اوور ریزیلینس فرام ایران, اور اس کے بعد جو ایران نے تباہی کی ہے اسرائیل کی, 26 سے زائد امریکی اڈے تھے ٹوٹل گلف کے اندر جو 26 کے 26 نشانہ بنائے گئے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ڈیگو گارشیا تک انہوں نے اٹیک کیا. پھر اس کے بعد ایران نے پوری دنیا کی رائے عامہ کو اپنے حق میں کیا, نیریٹو کو, کہ جی اس کے اوپر ایک ناجائز حملہ کیا گیا ہے, اس کا حق ہے اس کو ریٹیلیٹ کرنے کا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس طرح چائنا اور رشیا اس کے ساتھ کھڑے ہوئے, چاہے وہ خود پیچھے سے ہی ہوئے, بالواسطہ طور پر ہوئے, اس سارے کا نتیجہ یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کی جو سپر مائٹ ہے, جو تھا جی کہ اونلی ون سپر پاور ان دا ورلڈ, وہ ختم کر دیا. بالکل ایسے ہی جیسے پاکستان نے خطے میں جو چودھری کا کردار تھا انڈیا کا, وہ ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کر دیا. تو آج اگر دنیا ملٹی پولر ورلڈ کی بات کرتی ہے, کثیر الجہتی طاقتوں کی بات کرتی ہے, چائنا اور رشیا کے سپر پاور ہونے کی بات کرتی ہے, برابری کی بات کرتی ہے, امریکہ کی مائٹ کا سورج ڈوبتے کی بات کرتی ہے, امریکہ کے اکانومیکل کرائسس, پیٹرول پرائسز, اور سارا کچھ یہ ایران کی ریزسٹنس کی بدولت ہے. اس لیے گین جو ہے وہ ایران کا بہت زیادہ ہے, اور جو گین کرتا ہے ونر وہی ہو. کچھ لوگ سوچ رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں, نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, کیونکہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو چکا ہے. یہ خبریں گردش کر رہی ہیں, اسٹیٹمنٹ ان کی آ چکی ہے, اور نیوکلیر ڈسٹ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایران کی شکست ہے. آپ سمجھتے ہیں اس کو ایران کی شکست؟ میں بالکل بھی نہیں سمجھتا. دیکھیے ایران نے شروع سے ایک بات بڑی کلیئر رکھی کہ جی ہمارے پاس فتویٰ ہے, ہم نے نیوکلیئر نہیں بنانا. اس کے بعد ایران نے انریچمنٹ شروع کی صرف انڈر دیٹ تھریٹ کہ ہم اس لیول پہ لے جائیں کہ کبھی بھی ہمیں نیوکلیئر ایکسپیریمنٹ کرنا پڑے تو ہم 2-4 ہفتوں میں کر سکیں. اس لیے یہ 60% انریچمنٹ پہ لے گئے. عمان میں جب مذاکرات ہو رہے تھے 28 فروری سے پہلے, تو ایران تو ایگری تھا کہ وہ اپنی انرچ جو یورینیم ہے, جو نیوکلیئر ڈسٹ ہے, وہ روس کے حوالے کرنے کو تیار ہے. سو اس کے اندر جو چیزوں پہ ایران ایگری تھا, ایران اسی کے اوپر عمل کر رہا ہے. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسرائیل کا پریشر ہے ہر حالت میں کہ جی ایران اپنا نیوکلیر پروگرام زیرو کر دے, میں نہیں سمجھتا وہ زیرو کرے گا. دوسری بات یہ کہ ایران نے ڈرون ٹیکنالوجی میں, بیلسٹک میزائلز میں, اور دوسری میزائل ٹیکنالوجی کے اندر جو ریزسٹنس شو کر دی ہے, امریکہ کے F-35 گرا دیے, امریکہ کے F-18 گرا دیے. اس کے بعد اسرائیل کو امریکہ کے جنرلز فائر ہو گئے, ان کے جنرلز شہید ہو گئے. جی بالکل. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایران میں ریجیم چینج کرتے کرتے آدھی ریجیم چینج تو امریکہ نے اپنے اندر کرا لی. چیف سیکورٹی ایڈوائزر چلا گیا, نیول ہیڈ چلا گیا, آرمی چیف چلا گیا, اور اتنا ریپبلکن کے اندر ایک پورا ایک اس وقت طوفان مچا ہوا ہے. سو ایکچولی تو اگر مڈ ٹرم الیکشن پریزیڈنٹ ٹرمپ ہار جاتے ہیں, میجورٹی کانگریس اور سینٹ میں ختم ہو جاتی ہے, تو ان کی تو اپنی امپیچمنٹ جو ہے وہ ان کو نوشتہ دیوار نظر آ رہی ہے. سو ایکچولی اگر اس سچویشن میں دیکھیں, جیسے آپ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ امریکہ میں ریجیم چینج ہو رہا ہے, امریکہ لوزر اینڈ پہ کھڑا ہے. سر دنیا کے نیا جو ملک سپر پاور ہے وہ چائنا ہے, سب مان چکے ہیں اس بات کو. آپ کی نظر میں چائنا اس وقت کیا سوچ رہا ہے, کیا پلاننگ کر رہا ہے, رشیا کیا سوچ رہا ہے, کیونکہ ان دونوں کے پلانز ہی فیوچر ڈٹرمن کریں گے. سر دیکھیے چائنا نے, دنیا پوری نے, مجھ سمیت, میں اپنے آپ کو بھی بلیم کرتا ہوں, میں نے بڑا کریٹیسائز کیا چائنا کو جب اس نے وینزویلا کے اوپر کوئی ایسا ریئیکشن نہیں دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا نے بہت عقل بندی سے یہ کیا کہ میکسیمم اس کو ڈریگ کیا ہے امریکہ کو ایکسپوز کرنے کے لیے کہ اگر نیتن یاہو اس کو دلدل میں پھنسا رہا ہے, پھنسا کے اس کی مائٹ کو جس طرح اس نے ختم کیا ہے. اس کے بعد اب چائنا کا بڑا کلیئر ہے, دے ول کیری آن ود دیئر اکنامیکل, آپ سمجھ لیں کہ اوور ٹیک اوور جو ہے, یا اکنامیکل جو ان کی جو سپرمیسی ہے چائنا کی, وہ کنٹینیو رہے گی. اس کے بعد چائنا نے خطے میں امریکہ کا رول ختم کرتا نظر آ رہا ہے. پاکستان, رشیا, چائنا, ترکی کے ساتھ مل کر ایک اسٹریٹجک الائنس بنتا نظر آ رہا ہے. ایک ایسا الائنس جو ایشیا, افریقہ, ویسٹ ایشیا اور آدھے یورپ کو بھی کور کرے گا, اور ہو سکتا ہے کہ پورا یورپ اس کے اندر کور ہو. یہ ایک ایسا الائنس ہوگا جو امریکہ کا کردار جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ کر دے گا. امریکن, میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود امریکنز کے اندر یہ بہت سخت سوال اب کھڑا ہو گیا کہ اب ہمیں اپنے ملک کو ہی دیکھنا چاہیے, بجائے یہ کہ ہم دوسروں کے اندر جا کے, تو پنجابی میں کہتے ہیں پنگے لیتے پھریں, دوسروں کے اندر جا کے انٹرفیئرنس کرتے پھریں. ہم نے جو دوسرے ملکوں میں اربوں ڈالر ضائع کیے اور اپنی تباہی اور اپنی مائٹ کے نام پہ,
اس سے اچھا تھا کہ ہم امریکن عوام کی بہتری کرتے جو چائنا نے کیا ہے. چائنا نے اپنی 80% عوام کو غربت کی لکیر سے اوپر دیا ہے. چائنا کے اندر ترقی دیکھ لیں سب, اور چائنا کنسسٹنسی کا قائل ہے. چائنا ٹریڈ اور اس کے ساتھ کنسسٹنسی کا قائل ہے کہ مسلسل اپنے کام میں لگا رہے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کو اب کوئی روک نہیں سکتا, بلکہ چائنا کے ساتھ جو الائنس بنائے گا وہی فائدے میں رہے گا, اور پاک چائنا دوستی اس کی بہترین مثال ہے. آمین, اللہ کرے پاکستان اس دوستی سے بھرپور فائدہ اٹھائے. سر یہ بتائیں, اس سال امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشنز ہیں, اسرائیل میں الیکشنز ہیں, کیا نیتن یاہو اور ٹرمپ سروائیو کر پائیں گے الیکشن آپ کی نظر میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ ہر حالت میں الیکشن آگے کروانا چاہتا ہے, وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتا ہے. وہی پلی یوز کرے گا جی کہ ملک جنگی حالت میں ہے اور میں الیکشن نہیں کروا سکتا. وجہ یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں 80% 90% چانس ہے کہ نیتن یاہو نہ صرف الیکشن ہارے گا بلکہ وہ جیل میں جائے گا, اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ ان پروسیس ہے. اگر نیتن یاہو الیکشن یہ جیت جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ وہاں بہت بڑے لیول پہ ریگنگ ہوگی, جو ایوری ویئر اٹ از پاسبل, کیونکہ نیتن یاہو اس کو انجینئرڈ ابھی سے کرنا شروع ہو گیا ہے. انہوں نے ابھی سے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے بہت سارے لیڈران کو نااہل کرنا شروع کر دیا ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی ہو رہی ہیں کہ الیکشن کے وقت تک نیتن یاہو کے مقابلے پہ کوئی بڑا شخص نہ رہے. لیکن اس سب کے باوجود اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کا پولیٹیکل کیریئر انتہائی خطرے میں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ آن میرٹ وہ کبھی بھی الیکشن. اور ڈاکٹر حامد, جس طرح ہم نے کل وائٹ ہاؤس میں گولیاں چلتے ہوئے دیکھی, میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی حضور. ہاں میں بھی بڑا حیران ہوا ہوں ٹو بی ویری آنیسٹ لیکن اس کے اندر جو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کچھ اور چیز ہے جو خود امریکن سیکرٹ سروس جو ہے وہ کھولنا نہیں چاہ رہی. دیکھیے اس کو اس انداز میں میڈیا کوریج بعد میں نہیں دی گئی کیونکہ وہ لائیو چل رہا تھا اور پیچھے ایک دم گولیاں چلنی اور سارا کچھ ہوا. میرا خیال یہ ہے کہ وہ کچھ اور اندر کا معاملہ ہے, کہیں اور کوئی بات ہوئی ہے جس کے تحت یہ واقعہ ہوا ہے, اور اس کو اسی لیے نہ تو انہوں نے کسی طرح کی ٹیررزم سے جوڑا ہے, نہ ہی کسی قسم کی ایران امریکہ جنگ سے جوڑا ہے, نہ اسرائیل سے جوڑا ہے. سو اس کے اندر کوئی میرا خیال ہے کہ ڈی کلاسیفائی ہوگا تو پتہ چلے گا کہ معاملہ کیا تھا. ایپسٹین فائلز کی طرح ویٹ کرنا پڑے گا تھوڑا سا. مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر حامد, پاکستان میں ٹیررزم, دہشت گردی پھر بڑھ رہی ہے. بلوچستان میں کوئٹہ میں ہم نے کل اٹیک ہوتے ہوئے دیکھا. I want to ask you sir, یہ جو دہشت گردی ہے, آف کورس اس کا تعلق انڈیا, اسرائیل اور افغانستان سے ہے. افغانستان کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ برے معاشی حالات ہیں, یہاں تک کہ لوگ اپنی بیٹیاں بیچنے کے لیے آ گئے, ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے. آپ ذرا اس سچویشن پہ اپنا اوپینین دیجیے گا حضور. اللہ جتوئی صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں بڑا اوپنلی یہ بات کہہ رہا ہوں, اور شاید یہ بات لوگوں کو بری لگے کہ پاکستان کی اب کیپیبلٹی بھی ہے, اور میرا خیال ہے ریاست کو یہ کرنا پڑے گا کہ ہر حالت میں افغانستان کے اندر ہم نے 2 سٹیجز کر لی. ہم نے افغانیوں کو سمجھایا, اس کے بعد ہم نے اٹیک کر کے ان کے جہاں جہاں ہمیں لگا ہم نے ان کو بھرپور سبق سکھایا, ہم نے ان کے دہشت گرد ٹھکانوں کو. لیکن اس سے بھی اگر بات نہیں بن رہی تو اب ایک ہی کام کرنا پڑے گا, وہ یہ کہ پاکستان کو افغان طالبان رجیم چینج کرنی پڑے گی. اور پاکستان کی یہ کیپیبلٹی ہے, وہاں کی افغانستان کی پبلک پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ان طالبان سے جان چھوٹ جائے جو نہ تو خواتین کو حقوق دے رہے ہیں, نہ غربت کے اوپر کام کر رہے ہیں, نہ ہی وہ معاشرے کے اوپر کام کر رہے ہیں, ظلم و ستم کر رہے ہیں. یعنی ایک ایسی افغان رجیم قائم ہے جس سے خود افغان حکومت, افغان پبلک تنگ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ایکسٹریملی ہارڈ اسٹیٹ بن کے ہمیں جہاں انڈیا کو وارن کرنا ہے وہاں دہشت گردوں کا بلا تفریق ان کو مارنا ہے, بلکہ ان کی کوئی معافی نہیں دینی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ریسورسز بھی ہیں, پاکستان کی حکومت کو ہر حالت میں افغانستان میں رجیم چینج پہ کام کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حامد خان المشرقی صاحب فار یور ایکسپرٹ اوپینین. انڈیٹڈ ٹو ہیو یو آن دا شو. obliged viewers, ایک بریک کے بعد ڈسکشن آگے بڑھائیں گے. ڈونٹ گو اینی ویئر, کیپ واچنگ آواز ٹی وی.